کون صاحب بول رہے ہیں آپ؟ میں بمبئی سے بات کر رہا ہوں. ہاں ہاں، اصل میں ہمارے محلے میں کئی سارے لوگ جو ہے وہ مرتد ہو رہے ہیں، ہاں تو ان میں سے کئی میرے دوست بھی ہے. تو ہمارے ایک پہچان میں عبد الشکور بھائی ہے، انہوں نے آپ کا نمبر دیا، کہا کہ مولانا میرے پہچان کے ہے، ان کو اسلام کا اچھا خاصا علم ہے، جانکاری ہے، آپ ان سے بات کریے تاکہ آپ کا ایمان جو ہے وہ ضائع نہ ہو جائے. کس علاقے سے آپ تعلق رکھ رہے ہیں؟ دھاراوی. جی جی. تو آپ مولانا ہی ہے؟ اگر میرے کچھ سوال ہے. ہاں بولیے. اچھا مولانا صاحب، یعنی کئی سارے اعتراض ہے جو انہوں نے بتائے مجھے، اور کچھ باتیں مجھے صحیح بھی لگی. مثال کے طور پہ مان لیجئے کہ آپ کا ایک بچہ ہے، ٹھیک ہے، اب اس بچے کو آپ نے تربیت دی کہ بیٹا یہ سیدھا راستہ ہے، اس پہ ہم نے چلنا ہے، اور یہ غلط راستہ ہے، یہ شیطانوں والا راستہ ہے، اس پہ ہمیں نہیں چلنا ہے. یہ آپ نے اس کو اچھی تربیت دی، بتایا کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. لیکن اس کے بعد آپ کا جو بچہ ہے وہ شراب پینے لگ جاتا ہے. اب آپ والد ہوتے ہوئے، چونکہ آپ نے اس کو صحیح راستہ بھی بتایا، غلط راستہ بھی بتایا، کیا آپ والد ہوتے ہوئے اپنے بچے کو، چونکہ وہ اب شراب پینا شروع کیا ہے، کیا آپ اس کو شراب کھانے لے کے جا کے کہیں گے کہ بیٹا لے شراب جتنی چاہے پی لے، اور بلکہ شراب تک مت رہے، چرس اور گانجا بھی پی، کیونکہ میں نے تجھے غلط راستہ بتایا، اس کے باوجود بھی تو یہ شراب پینا شروع کیا، تو اب اور زیادہ کر. کیا آپ ایسا والد ہوتے ہوئے کریں گے مولانا؟ بالکل نہیں کریں گے. ایسا والد اچھا والد نہیں ہوگا نا؟ اعتبار سے بھی اور مذہبی اعتبار سے بھی، دونوں اعتبار سے غلط ہے. مذہبی اعتبار سے دیکھیں تو جس چیز کو دین نے حرام کر دیا وہ کسی بھی نہج میں حلال تو نہیں ہو سکتا. نہیں ہو سکتا، اور نہ آپ گمراہ کریں گے. ہاں، تو یہ تو سماجی اعتبار سے بھی جرم ہے. بالکل مولانا. اچھا، سماجی اعتبار سے بھی ٹھیک ہے. جی جی. تو کوئی والد، کوئی ٹیچر، استاد، یا دنیا کا کوئی بھی اینٹیٹی یا خدا، اگر وہ اپنے جاننے والے کو یا اپنے بندے کو گمراہ کرے تو وہ نہ اچھا والد ہو سکتا ہے، نہ وہ اچھی ٹیچر استاد ہو سکتی ہے، اور نہ وہ خدا ہو سکتا ہے، بلکہ وہ تو ابلیس ہوگا، شیطان ہوگا جو گمراہ کرے، ہے نا؟ اس بات سے آپ اگری کرتے ہیں؟ بالکل ہے نا. اچھا، میرا مولانا سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا اللہ گمراہ کرتے اپنے بندے کو؟ وہ کیوں کرے گا، ہے نا؟ ہاں، کیونکہ اگر کوئی کلیم کرے کہ وہ خدا ہے، نے شعور دیا، ہاں عقل دی، صحیح، اس کی تمام مخلوق سے ہم کو منفرد قوت دی اس نے، بالکل، عقل اور شعور دے کر، ٹھیک ہے نا، علم دے کر. تو علم تو اس نے وہی دیا جو صحیح اور غلط کا علم بھی اس نے دے دیا کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے. صحیح. غلط کون ہے یہ بھی بتا دیا کہ ابلیس ہے جو تمہارے دماغوں پر قبضہ کرے گا اور غلط کرے گا. اور اگر تم اس سے غلط سے بچنا چاہتے ہو تو یہ کرو یہ کرو یہ کرو، میں تمہارا مددگار ہوں، میں تمہیں بچاؤں گا. ٹھیک ہے، جب تم مجھ سے مدد مانگو گے تو میں تمہاری مدد کروں گا. بہت زبردست. ٹھیک ہے، تو مولانا صحیح اور غلط بتا کر ہاں اچھائی کے لیے مدد کی بات کی ہے، برائی کے لیے نہیں. برائی کے لیے اس نے وقت دیا ہے. بالکل. اور وہ تبدیل بھی کرتا ہے الگ الگ اندازوں میں کہ انسان کو احساس ہو. صحیح. کبھی تو مولانا اپنے یہ بندوں کو بھیج کر، کبھی لٹریچر کے ذریعے کوئی نہ کوئی ایونٹ ایسا ہو جاتا ہے جہاں بندے کو سوچنے کے لیے مجبور کرتا ہے. اور اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب بندہ گناہوں پر بار 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 تکرار کرتا جاتا ہے تو جو جس کو ہم کہتے ہیں روح کی آواز یا ول پاور، ٹھیک ہے، یا اندر کی آواز، الگ الگ لوگ اس کو ایکسپلین کرتے ہیں، جس کا نام احساس ہے. ہاں، پھر ایک پیریڈ آتا ہے کہ جب کثرت سے آدمی اسی چیز کو ریپیٹ کرتا جاتا ہے تو احساس بھی مردہ ہو جاتا ہے، یعنی مدد کا ہاتھ ہٹ جاتا ہے. بہت صحیح، بہت صحیح. پھر گناہ کا احساس بھی ختم ہو جاتا ہے، اور احساس کا ختم ہو جانا یعنی اب رب کی مدد تیرے سے دور ہو گئی، تو اپنے رب سے دور ہو چکا. بالکل بالکل مولانا، میں اس بات سے آپ کی اگری کرتا ہوں کہ خدا کو ایسے ہی ہونا چاہیے، لیکن جب میں قرآن پڑھتا ہوں مولانا تو مجھے الٹا نظر آتا ہے. اگر سورہ اعراف
سورہ نمبر 7 اس کی آیت نمبر 178 پڑھے. وہ کہتی ہے من یہدی اللہ فہو المہتدی ومن یضلل فاولئک هم الخاسرون. جسے اللہ ہدایت بخش دے وہ فلاح پانے والے میں سے. میں ترجمہ ایگزیکٹ ترجمہ آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. جسے اللہ ہدایت دیتا ہے وہی ہدایت یافتہ ہوتا ہے، اور جنہیں وہ گمراہ کر دے تو وہی لوگ تباہ ہونے والے ہیں. اب آپ نے میں نے دونوں نے اس بات کو اگری کیا تھا کہ وہ خدا ہو ہی نہیں سکتا جو گمراہ کرتا ہے، لیکن یہاں پہ تو اللہ کہہ رہے کہ وہ گمراہ کرتا ہے، اور وہ جس کو گمراہ کر دے وہ ہدایت ہی نہیں پا سکتا. تو مولانا پھر یہ ہمارا جو اللہ ہے یہ خدا کیسے ہو سکتا ہے، یہ اچھا خدا کیسے ہو سکتا ہے جب وہ گمراہ کر رہا ہے؟ اور ہم دونوں نے اگری کیا تھا کہ گمراہ کرنے والی شخصیت جو ہے وہ ابلیس ہے. آپ سمجھا دیجیے. ہاں وہی بات ہے نا، بات ہی نہیں سمجھ سکے. میں نے آپ سے کیا کہا کہ جب رب تبارک و تعالی ہے نا انسان کے اندر اس کو بار بار احساس غلط کا اسے بار بار کراتا ہے ٹھیک ہے نا، لیکن جب بندہ اپنے گناہوں پر اصرار کرنے لگتا ہے اور لگاتار کرتا ہے کہ اسے پتا ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں، یہ جانتے ہوئے بھی وہ غلط کرتا ہے اور اس کے بعد بھی اس کو وہ صحیح کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو رب تبارک و تعالیٰ پھر چھوڑ دیتا ہے. ٹھیک ہے. جب اس نے چھوڑ دیا ٹھیک ہے کہ اب جاؤ، اب تم نے اپنا فیصلہ کر لیا ہے اور اب ججمنٹ ڈے کے دن اب تم سے میں بات کروں گا. صحیح مولانا، لیکن اسی پر ہی سوال کرے گا، کیا میں نے تم کو نہیں بتایا تھا؟ کیا میں نے تم کو یہ چیز نہیں پہنچائی تھی؟ کیا میں نے تم کو اس چیز سے روکا نہیں تھا؟ ججمنٹ تو اسی پر ہوگا نا. مولانا میں آپ کی اس بات سے اگری کرتا ہوں کہ ایسے ہی ہونا چاہیے. چھوڑ دینا کرنا نہیں ہے. دیکھیے آپ، لیکن یہاں پہ اللہ ترجمے سے قرآن کو نہیں سمجھا جا سکتا. لیکن ادھر آپ جان لیں، اگر آپ قرآن کو لفظی ترجمے سے سمجھنا چاہیں گے تو پھنس جائیں گے. لیکن یہاں پہ اچھا یہ لفظی جو آپ بات کہہ رہے ہو وہ لفظی ترجمے کی بات، تو اس سے اگری کرتے ہیں کہ لفظی ترجمہ گمراہ کا ہی ہے، ادھر اللہ گمراہ کرتا ہے. ہاں، یہ لفظی ترجمے پہ جب آپ وہیں تک رہ جائیں گے ٹھیک ہے نا، تب تو آپ جو رزلٹ نکال لو وہی نکال لو. پھر اللہ کو دوسرا لفظ استعمال سے کبھی خطا ہی نہیں ہوگی. پھر تو یہ ہوگا کوئی انسان کبھی خطا کر ہی نہیں سکتا. وہ گناہ کرے گا تو وہ کہے گا اللہ مجھ سے کروا رہا ہے، اور اچھائی کرے گا تو بھی کہے گا اللہ مجھ سے کروا رہا ہے. تو آپ کو تو کلین چٹ آپ نے خود ہی دے دی اپنے آپ کو. آپ کا رول ہی کہاں رہے گی انسان کا؟ اچھا مولانا، میں کیا کہہ رہا ہوں آپ کو کہ اللہ کو دوسرا لفظ کا استعمال کرنے نہیں ہوا. اللہ گمراہ کا ورڈ کیوں یوز کر رہا ہے؟ اور ایک جگہ پہ نہیں کر رہے اللہ دوسری جگہ پہ بھی کر رہے ہیں. ایک نہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ قرآن کے جو ہے جب ہم کو ایک لفظ کے کئی معنی، یہ صلاحیت ہم میں ہے کہ ہم ایک لفظ کے کئی معنی بیان کر سکتے ہیں. لیکن مولانا تو وہ تو پروردگار ہے. مولانا لیکن میں ایک بات کہتا ہوں، آپ کو یہ پتا ہے کہ اللہ چاہتا ہی نہیں کہ ہم ہدایت کریں سارے لوگ. کیسے نہیں چاہتا؟ یہ دیکھیں، یہ میں آپ کو قرآن کی آیت بتاتا ہوں. سورہ نحل سورہ نمبر 16 اس کی آیت نمبر 93. ٹھیک ہے، 16 کی آیت نمبر 93. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ جَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. یہاں پہ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ اور اگر اللہ چاہتا تمہیں ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن وہ گمراہ کرتا ہے جسے چاہتا ہے اور ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے، اور تم سے ضرور پوچھا جائے گا اس بارے میں جو کچھ تم کرتے تھے. تو یہاں پہ تو مولانا اللہ تو چاہتا ہی نہیں ہے کہ سارے لوگ ایک امت بن کے رہے. وہ تو کہتا ہے کہ میں گمراہ کرتا ہوں. اس میں گمراہ کا لفظ آپ نے کس سے لیا ہے؟ کس لفظ میں بتاتا ہوں، میں بتاتا ہوں نا. یدل وَلَٰكِن يُضِلُّ مَن يَشَاءُ. یدل جو ہوتا ہے یہ گمراہ کرنے کو کہتے ہیں. مولانا آپ تو عربی جانتے ہیں، آپ کو جان رہا تو اللہ تو چاہتا ہی نہیں ہے کہ سارے لوگ ہدایت پہ رہے. وہ تو صاف صاف قرآن میں کہہ رہا ہے. یہ باتیں بتائی نہیں جاتی، نظر لگ جاتی ہے. دیکھیے آپ سمجھ گئے مولانا، لیکن ابھی آپ کے پاس جواب نہیں. اچھا آپ کو یہ معلوم ہے مولانا، اچھا اور ایک چیز بتاتا ہوں، شاید آپ کو نہ معلوم ہو یا غور نہیں کیا ہے.
آپ کو معلوم ہے کہ اللہ نے کئی سارے جن اور انسانوں کو جہنم کے لیے ہی پیدا کیا ہے. آپ کو یہ چیز معلوم ہے؟ قرآن میں اللہ کہتا ہے یہ. میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھو یہ بھی آج آپ ایک کیا کہتے ہیں طالب علم سے آپ سیکھیے. گجب بےعزتی ہے. یہ دیکھیے سورہ کون سی ہے؟ سورہ اعراف، اس کی آیت نمبر 179 ہے. اس میں اللہ کیا کہتے ہیں؟ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. یہ دیکھیں اس میں اللہ کیا کہتے ہیں؟ اور ہم نے جہنم کے لیے پیدا کیے ہیں بہت سے جن اور انسان. آپ مجھے بتائیے. اچھا اور ایک آیت اسی کے سپورٹ میں آپ کو پیش کرتا ہوں. دیکھیے کیونکہ وہ جو بات تھی فری ول والی کہ ہم نے راستہ بتا دیا، وہ اس سے غلط ثابت ہوتی ہے. رک جائیے گا ذرا، میں اور ایک آیت پیش کرتا ہوں، اس کے بعد آپ کو دونوں کا ترجمہ بتاتا ہوں. ارے میرا انٹرنیٹ کہاں چلا گیا بھائی. اچھا چلیے میں اس کا معنی کر دیتا ہوں. ایک کام آپ یہ کریں. جی سنیے، آپ کو جہاں جہاں جن آیت کریمہ پر شبہات ہیں، ٹھیک ہے، اس کو آپ مجھے بھیج دیں، اور اگر آپ لکھ کے بھیج دیں کہ یہ شبہات ہیں. جی تم اسے دیکھ چکے، میں ابھی سفر میں ہوں. اچھا سفر میں، لیکن مولانا ابھی تو ایسے سوالات ہیں آپ کے، ہمیں لگتا ہے کہ آپ کافی پریشان ہو چکے ہیں. جی پریشان. قرآن کو سمجھنے کے لیے دو تین چیزیں بہت ہیں. لفظی ترجمہ ہی کافی نہیں، شان نزول دیکھنا ہوتا ہے کہ ہر آیت کریمہ کے لیے ایک شان نزول ہے، ایک بیک گراؤنڈ ہے. جی اس بیک گراؤنڈ میں آیتیں نازل ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، وہ چیز دیکھنا ہے. پھر ہمارے نبی نے اس آیت کے بارے میں کیا بتایا ہے، اللہ کہنا کیا چاہتا ہے، ٹھیک ہے نا. ان تینوں چیزوں کو جب ہم کمپائل کرتے ہیں تب جا کر ہم کو صحیح معنوں میں اس کا مفہوم سمجھ میں آتا ہے کہ اس پرٹیکولر آیت میں رب تبارک و تعالیٰ کا جو خطاب ہے اس کا مقصد کیا ہے. ٹھیک ہے نا. جب تک ہم مقصد ایک منٹ رکیے. لفظی ترجمے سے انسان گمراہ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، لفظی ترجمہ، لیکن اس کو یہ نہیں پتا ہے کہ کس بیک گراؤنڈ میں آ رہی ہے یہ آیت، کس لیے یہ آیت آئی ہے. کیونکہ ہر آیت جو بھی نازل ہوئی ہے وہ ایک بیک گراؤنڈ کے اوپر نازل ہوئی. جی میں سمجھ گیا مولانا آپ کی بات. اس کو شان نزول کہتے ہیں. ہاں مجھے پتا ہے مولانا. اس کو دیکھنا، اس کو